السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر فاطمہ بیگ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کانسٹیپیشن کے بارے میں۔ بیسیکلی کانسٹیپیشن سب کو ہی پتہ ہے، لیکن جن کو نہیں پتہ ان کو میں بتا دیتی ہوں کہ کانسٹیپیشن کیا ہے۔ کانسٹیپیشن قبض ہوتی ہے۔ اب قبض کی وجہ سے انسان کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا ہے اور پیٹ میں سختی اور بوجھ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، تو انسان کے اندر چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ کانسٹیپیشن کی وجوہات کی جانب آتے ہیں کہ کانسٹیپیشن کی وجہ کس کس بنیاد پر کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے۔ غیر فطری زندگی گزارنے سے بھی کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے۔ میدے کی بنی چیزوں کا استعمال بھی قبض کا باعث بن جاتی ہے۔ ورزش نہ کرنا بھی قبض کا باعث ہوتی ہے۔ چائے، سگریٹ اور دیگر منشیات کے استعمال سے بھی، سبزیاں اور پھل کم کھانے سے بھی، مختلف انگریزی ادویات کے باعث بھی، بہت باریک پسا ہوا آٹا کھانے سے بھی، دوران حمل بھی قبض ہو جاتی ہے۔ زیادہ چاول کھانے سے بھی قبض ہو جاتی ہے۔ آنتوں کے کینسر کے باعث بھی قبض ہو جاتی ہے۔ جسم میں پانی کی شدید کمی کے باعث بھی قبض ہو جاتی ہے۔ اب میں اس کے آپ کو ٹریٹمنٹ کی طرف لاؤں گی کہ اس میں آپ کو کیا کیا ٹریٹمنٹ، کون کون سی ہومیوپیتھی دوائیاں اس دوا میں بہتر اثر انداز کریں گی، کیونکہ ہر انسان کو الگ الگ کانسٹیپیشن ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر الگ الگ کیفیت پیدا ہوتی ہے، ہر انسان کا مزاج، ہر انسان کی رہن سہن الگ ہوتا ہے، تو ہم انسان کے اوپر اس کی حالات کو دیکھ کر اس کی دوا متعین کریں گے۔ تو بات کرتے ہیں ہومیوپیتھی کی پہلی دوائی نکسوامی کا۔ نکسوامی کا ٹھاٹی، یہ ایسے مریضوں کے لیے جو غیر فطری زندگی گزارنے کے قائل ہوں، چائے، سگریٹ اور شراب کثرت سے استعمال کرتے ہوں اور ان کو عیاشی بھری زندگی گزارنے کا بہت شوق ہو، تو ایسے مریض کو نکسوامی کا دینے سے کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ سلفر، اب سلفر کی بات کرتے ہیں تو سلفر جو ہے نا، ایسے مریض کو دینی چاہیے جس کے پیٹ میں مڑوڑ ہو اور بے چینی ہو، تو اس کو سلفر 200 یا 30 میں دے دینے سے اس کو یہ قبض کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ اب کرتے ہیں بات برائیونیا کی۔ اگر قبض کی شکایت آنتوں کی خشکی کی وجہ سے ہو جائے تو برائیونیا 200 میں دینی چاہیے۔ اب مریض کو ایسا لگے گا کہ جیسے پخانہ سخت جلا ہوا ہے، منہ خشک ہوگا، ذائقہ کڑوا ہوگا اور مریض کو بہت زیادہ پیاس لگے گی، تو ایسے مریض کو برائیونیا دے دینی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں ہم اوپیم کی۔ اوپیم کس مریض کے لیے؟ اوپیم ان مریضوں کے لیے جو کئی دن گزر جائیں لیکن ان کو پخانہ نہ آئے، اس کو دینی چاہیے اوپیم۔ اب بات کریں گے ہم لائکوپوڈیم کی۔ لائکوپوڈیم پیٹ کے نچلے حصے میں ریا کی زیادتی ہو جائے، ہاضمے میں کھٹاس یا گندی ڈکاریں ہیں، کھٹی ڈکاریں ہیں، تو ایسے میں لائکوپوڈیم دینی چاہیے۔ اور پوڈوفائلم وہ چھوٹے بچوں کے لیے مفید ہے۔ ایلیمونیم حاملہ خاتون کے لیے اور بزرگ لوگوں کے لیے ایلیمونیم ٹھاٹی میں دینا بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ CPR ٹھاٹی حاملے کی قبض میں مفید تر دوا ہے۔ پلاٹینا، یہ دوا سفر کرنے والوں کی قبض کے لیے کارآمد ہے، یعنی اگر رہن سہن میں تبدیلی ہو جائے تو مریض کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس دوا کا پخانہ اس قدر لیسدار ہوتا ہے۔ اب اس کی ضروری ہدایت کی طرف آتے ہیں کہ اگر کانسٹیپیشن ہو جائے تو آپ کو کیا کیا ہدایت پہ عمل کرنا چاہیے۔ باریک آٹا استعمال نہ کریں، غذا کو چبا کر کھائیں، صبح کھلی ہوا میں سیر مفید ہے، رات کو سونے سے قبل پانی پی کر سوئیں۔ اگر کسی کو مجھ سے کنسلٹ کرنا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے، مجھے وہاں پر فالو کریں اور میسج کریں۔